ذمہ داری کے ساتھ آپ اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ قرآن کریم کو بھی پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے چند روز میں اس کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو مرنے کے بعد میں بھی انسانی شکل میں عرش کا پایا پکڑ کے آپ کو کھڑا ہوا ملے، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر، صرف اور صرف قرآن کریم۔ اور دوسرے نمبر پہ حجر اسود کے تعلق سے بھی کہ جس نے اس کو احترام کے ساتھ اس کا استلام کیا، استقبال کیا، تو یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دو آنکھیں دیں گے، ایک زبان، اور یہ اپنے ان زائرین کو پہچانے گا کہ جس نے مجھے احترام کے ساتھ استقبال کیا ہے، مجھے استلام کیا ہے۔ یہ اللہ سے اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے احترام کے ساتھ استقبال کیا، میرا استلام کیا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ سے کسی کتاب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آپ سے بخاری شریف کا بھی نہیں پوچھا جائے گا آپ نے بخاری شریف پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، معاف کیجیے گا، حالانکہ بخاری شریف دنیا کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کریم کے متعلق تو یوں آتا ہے کہ یہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، اگر اس کا پڑھنے والے جہنم میں جا رہا ہے تو یہ روک لے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی روشنی میں پڑھا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے کسی کتاب کے بارے میں بھی معلومات نہیں کریں گے، معلومات بھی کریں گے تو قرآن کریم کے بارے میں معلومات کریں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا قیامت کے روز کچھ لوگوں کو قبروں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور مخلوق خدا ان کو دھکے دے گی، ادھر سے دھکا دیا ادھر جا پڑے، ادھر سے دھکا دیا ادھر جا پڑے، تو آواز آئے گی کہ اللہ دنیا میں تو ہم اندھے نہیں تھے، آواز آئے گی کہ ہاں تم دنیا میں اندھے نہیں تھے، لیکن تم نے دنیا میں میرے دین سے اعراض کیا، میرے کلام اللہ شریف سے اعراض کیا، میرے نبی کی سنت سے اعراض کیا، اس لیے تم اندھا کر کے اٹھایا۔ اور یہ تو پہلا عذاب نہیں، دوسرا عذاب ہے۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ مرچ ہوگی تو دال نہیں، دال ہوگی تو مرچ نہیں، نمک ہوگا تو آٹا نہیں، آٹا ہوگا تو نمک نہیں، میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا، اور تمہاری جیبوں میں روپے ہوں گے، تم ہوٹلوں پہ جاؤ گے تو وہاں کھانا نہیں، میں ایسا کروں۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اس کے اوپر حق ہے قرآن کریم کے، وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھے۔ یہ تو قرآن کریم کا اس انسان پہ حق ہے کہ وہ 2 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھے سال میں۔ آج ذرا آپ نظر دوڑائیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں سال میں۔ رمضان کے مہینے میں بہت لوگ پورا قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے۔ الامان الحفیظ، اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اتنی بڑی دولت سے نوازا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، آپ یقین جانیں گھروں سے دلدر دور ہو جائیں گے، تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے آپ کی دنیا سے لے کر آخرت کی تمام پریشانیوں کو اللہ آسانیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔